बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में ज़िंदगी और मौत की हकीकत के बारे में बताया जाएगा। अगर आप वाकई ही ये जानना चाहते हैं कि रूह क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, नफ्स क्या है, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन, जब तक मौत की हकीकत मालूम नहीं होगी उस वक्त तक कोई शख्स आखिरत को नहीं पहचान सकेगा। और मौत की हकीकत का दारो मदार ज़िंदगी की हकीकत पर है, जबकि ज़िंदगी की हकीकत रूह की हकीकत मालूम करने पर होगी। और रूह की हकीकत का इन्हिसार अपने नफ्स की हकीकत जानने पर है। नाज़रीन, आदमी की तख्लीक दो चीज़ों से हुई है, एक रूह, दूसरा ढांचा। रूह तो सवार है और ढांचा सवारी की मानद है। और आखिरत के बदले की वजह से रूह या तो जन्नत में होगी या दोज़ख में। और कालिब की शिरकत मुदाखलत के बगैर भी रूह का मामला जन्नत या दोज़ख में से किसी एक में से होगा। या तो वो सादतमंद होगी या शकी व बदबख्त होगी। और दिल की वो नेमतें और लज्जतें जो बगैर कालिब हों उन्हें बहशत रूहानी कहा जाता है। इसी तरह दिल से मुतालिक वो रंजो अलम जो बगैर कालिब हों आतिश रूहानी से ताबीर किया गया है। लेकिन वो बहशत और दोज़ख में से वास्ता कल्ब का है। वो खुद जाहिर है, बाग, नहरें, हूरें, बड़े बड़े महलात, खाना पीना वगैरह जन्नत में होगा, जबकि सांप, बिच्छू, खारदार दरख्त वगैरह दोज़ख में। और इस दोज़ख व जन्नत का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद मशहूर है, जो सबको बआसानी समझ आ सकता है। इनकी तफसीली वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं और यहाँ इसी पर इक्तफा करते हैं, यानी जन्नत और जहन्नुम का रूहानी जिक्र महज इशारतन और मौत का जिक्र तफसीलन करते हैं, जो सबको बआसानी समझ नहीं आता। नाजरीन, हदीस कुदसी में फरमाया गया तो ये रूहानी जन्नत में ही होगा। और इंसानी दिल में आलम मलकूत की तरफ से एक खिड़की है जिसके जरिए ये इसरार मालूम होते हैं और इनमें कोई शक व शुबा नहीं रहता। जिस दिल में आलम मलकूत की तरफ से खिड़की खुली होती है उसे आखिरत की शकावत, सआदत का कामिल यकीन हो जाता है। वो फ़कत सुनकर नहीं बल्कि मुशाहिदा और मुआयना से भी इसको पहचान लेता है। जिस तरह तबीब इस बात को जानता है कि इस जहां में इंसानी बदन के लिए सादत व शकावत यानी खुशबख्ती और बदबख्ती है, जिसका नाम सेहत व बीमारी है। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, मसलन दवा पीना, परहेज करना सादत बदन का सबब है, और बहुत खाना और परहेज ना करना शकावत का सबब है। इसी तरह इस शख्स को मुशाहिदे से मालूम हो जाता है कि दिल यानी रूह आदम के लिए सादत व शकावत है। इस सादत की दवा और सबब मार्फत व इबादत है, जबकि इसका जहर जहल व मासियत है। इसका जानना बहुत बड़ा इल्म है। नाजरीन, अगर मौत की हकीकत जानना चाहते हैं तो इसके मानी पहचानना चाहते हैं तो ये बात समझ लें कि एक आदमी की दो रूहें होती हैं। एक तो हैवानियात की जिन्स से होती है जिसे रूह हैवानी कहा जाता है, और एक अरवाह मलाइका की जिन्स से होती है जिसका नाम रूह इंसानी है। इस रूह हैवानी का सरचश्मा दिल है, यानी गोश्त का वो लोथड़ा जो सीना में बाईं तरफ लटकता है। और ये रूह हैवानी के बातनी इख्तलात का लतीफ बुखार है। इसका मिजाज मोतदल है जो दिल से रगों के जरिया निकलकर दिमाग और बाकी अज़ा में जाती है। यही रूह है जो हिस्सो हरकत की कुव्वत को उठाए हुए है। जब ये दिमाग में पहुंचती है तो इसकी गर्मी कम हो जाती है, वो निहायत मोतदल हो जाती है। आँख इसके जरिया से देख सकती है, कान इसके जरिया से सुन सकते हैं। इसी तरह तमाम हवास हासिल होते हैं। इस रूह की मिसाल चिराग जैसी है। जैसे कि चिराग जब घर में आता है तो जहाँ पहुँचता है वहाँ घर की दीवारों को रोशन कर देता है।
جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے روح کی بدولت آنکھوں میں نور اور کانوں میں سننے کی طاقت اور تمام حواس پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی رگ میں گرہ پڑ جائے تو جو عضو اس گرہ کے بعد میں ہیں وہ بیکار اور فالج زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی حس و حرکت نہیں رہتی۔ طبیب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گرہ کسی ذریعہ کھل جائے۔ گویا روح چراغ کی لو ہے اور دل بتی اور غذا تیل ہے۔ اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غذا نہ ملے تو روح کا معتدل مزاج مختل ہو جاتا ہے اور حیوان مر جاتا ہے۔ اگر تیل تو ہو لیکن بتی تیل سے زیادہ کھینچے تو بتی خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر تیل بھی نہیں پیتی۔ اسی طرح ایک زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا قبول نہیں کرتا، اور جس طرح چراغ پر کسی چیز سے ضرب لگائی جاتی ہے تو باوجود تیل بتی ہونے کے چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح شدید زخم سے حیوان مر جاتا ہے، اور اس روح کا مزاج جیسا چاہے ویسا جب تک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آسمان کے انوار سے لطیف اشیاء مثلاً حس و حرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے، اور جب وہ مزاج حرارت و برورت کے غلبہ سے یا کسی دوسرے سبب سے اپنی اصل حالت پر نہیں رہتا تو روح ان اثرات کو قبول کرنے کی قابل نہیں رہتی۔ جس طرح آئینہ ہے، جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست ہوتا ہے تو وہ صورت والی اشیاء کی شکلیں قبول کرتا ہے، اور جب اس کا ظاہر خراب اور زنگ آلود ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا۔ ایسا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ صورت معدوم اور ہلاک ہو گئی، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آئینہ اس قابل نہیں رہا۔ اسی طرح اس لطیف معدوم بخار یعنی روح حیوانی میں حس و حرکت وغیرہ قبول کرنے کی صلاحیت اس کے مزاج کے معتدل ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو ہی وہ اعتدال زائل ہوتا ہے تو یہ حس و حرکت کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی، اور جب یہ قبول نہیں کرتی تو اعضائے انسانی اس کے انوار سے محروم ہو جاتے ہیں اور بے حس و حرکت رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ حیوان مر گیا۔ مرگ حیوانی کے یہی معنی ہے۔ جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور کرنے کے اسباب جمع کرنے والا ہے وہ بندگان خدا میں سے ایک بندہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں۔ مخلوق اس کا نام تو جانتی ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں پہچانتی، کیونکہ اس کا پہچاننا دشوار ہے۔ مرگ حیوانیات کے یہی معنی ہے، لیکن آدمی کی موت مختلف طرح پر ہے، کیونکہ اس میں روح حیوانی جو حیوانیات میں ہوتی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ روح بھی ہے جس کا نام روح انسانی اور دل ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے جو سوائے لطیف اور پختہ و صاف بخارات کی مانند ایک جسم ہے۔ یہ روح انسانی جسم نہیں، اس واسطے کہ یہ تقسیم قبول نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں سما جاتی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور تقسیم قبول نہیں فرماتے، اسی طرح اس کی معرفت بھی ایک ہے، وہ بھی تقسیم قبول نہیں کرتی۔ تو معرفت کسی قسمت پر پذیر جسم میں نہیں سماتی، بلکہ اس چیز میں سماتی ہے جو یگانہ ہو اور قسمت پذیر نہ ہو۔ انسان میں بھی بتی، لو، روشنی تینوں چیزیں فرض کر لے۔ بتی تو گویا قالب ہے، اور چراغ کی ٹیم روح حیوانی اور روشنی انسانی روح ہے۔ جس طرح چراغ کی روشنی چراغ کے مقابلہ میں بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسانی روح بھی حیوانی روح کی نسبت لطیف ہوتی ہے اور اس کی طرف بھی اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لطافت کی نظر سے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے، لیکن اور وجہ سے ٹھیک نہیں، کیونکہ چراغ کی روشنی چراغ کے تابع ہوتی ہے۔ جب چراغ گل ہو جائے تو بالکل ہی روشنی زائل ہو جاتی ہے، اور انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں، کیونکہ روح انسانی اصل ہے اور حیوانی روح کے زائل ہونے سے یہ باطل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال لینا چاہیں تو نور سے لیں۔ نور گویا کے چراغ کے مقابلہ میں بہت لطیف ہوتا ہے، اور چراغ کا قیام اسی نور کے سبب سے ہے۔
اس کا قیام چراغ کے سبب سے نہیں، تب یہ مثال ٹھیک ہوگی۔ روح حیوانی ایک وجہ سے انسانی روح کی گویا سواری ہے اور ایک وجہ سے اس کا ہتھیار ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا ہے تو قالب مردہ ہو جاتا ہے اور روح انسانی برقرار رہتی ہے، لیکن سواری اور ہتھیار کے بغیر رہ جاتی ہے۔ سواری تباہ ہو جانے کی وجہ سے سوار تباہ و برباد تو نہیں ہوتا، البتہ بے سوار اور تنہا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہتھیار اس سوار کو اس لیے مرحمت ہوا ہے کہ ہماری محبت اور معرفت الہی کا عنقا کو شکار کرے۔ اگر یہ شکار میں کامیاب ہو گیا تو ہتھیار کا ضائع ہو جانا اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس طرح بوجھ سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، موت مومن کا تحفہ اور ہدیہ ہے، وہ یہی بات ہے۔ جو کوئی شکار کھیلنے کو دام لیے ہوئے ہو اور بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہو، جب شکار اس کے ہاتھ آتا ہے تو دام کا ضائع ہو جانا غنیمت سے شمار ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر شکار ہاتھ نہ آئے اور دام اس سے قبل ہی ضائع ہو جائے تو شکاری حسرت کا نمونہ بن جاتا ہے اور بے پناہ مصیبت اٹھاتا ہے، جس کی ابتدا عذاب قبر سے ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں تو وہ خود تو سلامت رہتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، بلکہ ہاتھ پاؤں اس کے آلات ہیں اور وہ ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں، اسی طرح پیٹ، پیٹھ، سر، بلکہ تمام قالب بھی تیری اصل حقیقت و ماہیت نہیں ہے۔ اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے، اور موت کے یہی معنی ہے کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ ہاتھ کے شل ہو جانے کا یہی معنی ہے کہ وہ تیرا فرما بردار نہیں رہا، یعنی تجھے اس پر اختیار نہیں رہا۔ اور ہاتھ میں ایک صفت تھی جسے قدرت کہا جاتا تھا، اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا۔ وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی جو ہاتھ کو پہنچتی تھی۔ جن رگوں کی راہ سے وہ ہاتھ میں جاتی تھی، جب ان میں گرا پڑ گئی وہ قدرت جاتی رہی اور ہاتھ خدمت سے معذور ہو گیا۔ اسی طرح تمام بدن جو تیری خدمت اور اطاعت کرتا ہے وہ روح حیوانی کے باعث کرتا ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا، اسی کو موت کہتے ہیں۔ اگرچہ تیرا فرما بردار بدن اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، لیکن تو اپنی جگہ برقرار نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔